ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت بنایا جو پورے عالم کے نبی ہیں، پورے کائنات کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ایک خطے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک شہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ جب ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پورے عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے۔ ہمارے نبی کے بارے میں آتے ہیں کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آتے تو ہم اور آپ بھی دنیا میں نہیں آتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آتے تو یہ کائنات نہیں بنتی، اس کائنات کو سجایا اور بنایا بسایا نہیں جاتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آتے تو یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کچھ نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، اور ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، دنیا کے اندر سانس رہ رہے ہیں، ہاتھ، پیر، ناک، کان، جتنے بھی اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان سب کا صحیح استعمال ہو جائے۔ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال ہو جائے۔ اب ایک شخص کہے کہ ہم بہت غریب ہیں، فقیر ہیں، تو اس کا آپ کو ایک ذرا بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کی، کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے سامنے گئے اور کہا کہ اللہ والے، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے، آپ ہماری امداد کیجیے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم تو لاکھ پتی کروڑ پتی ہو۔ جب یہ بات وہ غریب اور فقیر سنا تو وہ حیران ہو گئے کہ ہم کہاں کے لاکھ پتی کروڑ پتی ہیں۔ تو اس فقیر نے اس اللہ والے سے پوچھا کہ اللہ والے، ہم کہاں کے کروڑ پتی لاکھ پتی ہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں۔ کتنے ہاتھ ہیں؟ 2 ہاتھ ہیں۔ ایک ہاتھ ہمیں دے دو، بتاؤ تم کتنے روپے لیتے ہو؟ وہ ہاتھ دینے سے انکار کیا۔ اسی طرح انہیں کہا کہ آپ تمہارے پاس 2 آنکھ ہیں، ایک آنکھ ہمیں دے دو، بتاؤ کتنے روپے لیتے ہو؟ جتنا لینا چاہو لے لو۔ تمہارے پاس 2 پیر ہیں، ایک پیر ہمیں دے دو۔ تو گویا کہ اس اللہ والے نے اس فقیر کو ہر اعضاء کے بارے میں کہا گیا، گنوایا، لیکن وہ دینے سے انکار کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، جتنی بھی چیزیں اعضاء ہیں، زبان ہے، دانت ہے، یہ بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھے ہاتھ کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، اس سے پوچھے کہ آنکھ کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جس کے پاس جو نعمت نہیں رہتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نعمت کی کتنی قدر، کتنی قیمت ہے، کتنی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس سارے چیز ایک دم صحیح سلامت ہے، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، سب چیز صحیح سلامت ہے، ہم جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، ٹوٹنے کے بعد اس کو وہ ہاتھ صحیح بھی ہو جائے تو جو پہلے اس ہاتھ سے آپ وزن اٹھا سکتے تھے، کام کر سکتے تھے، اب وہ کام، وہ وزن اس ہاتھ سے نہیں کر سکتے جو ٹوٹ چکا ہے۔ کہ اللہ کی کارگری، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو ساری چیزیں دی، بنائی ہے، کوئی بیکار چیز نہیں ہے۔
جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، سب کے سب فائدے کے لیے ہی بنائے ہیں، کوئی بیکار نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ پودے، یہ درخت کس کام کے ہیں، کس کام میں آئیں گے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ جو جانتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے آنکھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بال لگائے ہیں، ایسی بلف لگائے ہیں کہ اگر ہم کالا دیکھیں گے تو کالا نظر آئے گا، لال دیکھیں گے تو لال نظر آئے گا، یعنی جتنی بھی رنگین چیزوں کو جتنے مرتبہ دیکھیں گے ہمیں ویسے ہی نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنکھ کے اندر کتنی بلف لگائے ہوں گے، اور دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ آنکھ بہت قیمتی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت قیمتی چیز ہے، نعمت ہے۔ اب میرے دوستو، ان تمام چیزوں سے جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، ان سب سے سب اعلیٰ اور قیمتی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان اگر ہمارے پاس ہے تو ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم غلط تر چیز کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے تو ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم شراب نہیں پئیں گے، ہم فضول وقت کو یوں ہی برباد نہیں کریں گے۔ ہمارے دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ہم اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف جائیں گے۔ لیکن ہمارے اندر ایمان کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن ہمارا موبائل چالو ہے، اذان ہو رہی ہے ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اور ہم غلط چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں اتنا بھی توفیق اور ہمیں ڈر نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے ہم اپنے موبائل کو بند کر لیں یا ہم کسی جو غلط کام کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، اتنا بھی دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ساری چیز دی ہے، جو ہمارا کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر، ہم جو دنیا میں رات دن محنت کرتے ہیں کہ روپے رات دن محنت کریں گے، مزدوری کریں گے تو ہمیں 500 600 400 روپے آ جائیں گے، اس سے ہم گھر کے خرچے چلا لیں گے۔ تو ہم جس ہاتھ اور پیر سے کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، یعنی کہ جاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اگر ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں پوری زندگی گزار لیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کی ماں نے آپ کو جنا تھا، اگر آپ اپنے کندھے پر اپنی ماں کو اٹھا کر اگر آپ کعبہ حج کرا دیں اور حج کرانے کے بعد اب پورے کندھے پر لے کر اپنے گھر بھی آئیں تو آپ اس وقت کے جو آپ کو جس وقت آپ کی ماں نے جنا تھا اس وقت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر ماں باپ بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے۔ آپ یاد کیجئے کہ جب آپ چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ بستر میں مد دیتے تھے، ہاں، آپ بستری میں سارے چیزیں کر دیتے تھے۔ تو ٹھنڈی کے دن کے اندر اس پیشاب کی جگہ ماں سوتی تھی اور آپ کو سوکھی جگہ میں سلاتی تھی۔ کتنی تکلیف ماں باپ اٹھاتے ہیں بچپن کے عالم میں، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن وہ بچپن کی زندگی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے پھر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور دیوار پر یا درخت پر ایک کوا ہے،
وہ بچہ کوا کو دیکھ رہا ہے اور اپنے ابو سے پوچھ رہا ہے کہ ابا جان یہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتا ہے کہ ابا جان یہ کالا کیا ہے؟ تو ابو کہتا ہے کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب پوچھتا ہے تو اس کے باپ اپنے بیٹے کو سمجھا کر کہتا ہے کہ بیٹا یہ کوا ہے، یہ کالا ہوتا ہے اور یہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ اب میرے دوستوں بزرگوں، یہ بچہ جب بڑا ہو گیا اور باپ بڑھاپے کے عالم میں آ چکے ہیں، اس کے بعد اس کے باپ کو باپ کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے باپ کو کچھ کالا نظر آ گیا۔ اب باپ بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو جان یہ کوا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کیا ہے؟ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ بیٹا ڈانٹ کے کہتا ہے کہ بڈھے تجھے دکھتا نہیں یہ کالا کوا ہے۔ تو میرے دوستو کتنی فرق ہو چکی ہے زندگی میں۔ جب بچہ چھوٹا تھا تو باپ پیار سے سمجھا کے کہا، جب بچہ جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا تو وہ ساری چیزیں بھول گئے۔ بچپن کی جو زندگی تھی، جو جتنے میں ماں باپ جو تکلیف سہے تھے، وہ ساری بھول گئے۔ تو میرے دوستو ہمیں دنیا کے اندر ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، چاہے ماں باپ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ غیر مسلم بھی ہو، ایمان والے نہیں ہیں، تو بھی آپ اس کی خدمت کیجیے، ان کا دیکھ بھال کیجیے۔ کہ ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم ان کی خدمت اس سے زیادہ کریں گے۔ گھر آئیں، ماں باپ ہیں، اس کی خیر خیریت پوچھیے، ان کے حالات پوچھیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ہم زندگی باقی رہ جائے گی، دنیا باقی رہ جائے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دنیا سے ہم جب چلے جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ کیا جو ہم دنیا کے اندر پیسے کما رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور جائیداد کو جمع کر رہے ہیں، یہی کام آنے والی ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، جب ہم قبر میں چلے جاتے ہیں تو قبر پورا کا پورا اندھیرا گھر ہے۔ جب چاروں طرف سے مٹی رہتی ہے، جب اوپر سے حصہ کھلا رہتا ہے تو اس اوپر کے حصے کو بھی رشتہ دار بند کر دیتے ہیں مٹی ڈال ڈال کے، ایک دم اندھیرا کوٹھلی ہو جاتا ہے۔ تو اس اندھیری کوٹھلی میں کیا چیز کام آنے والی ہے، اس کی ہم نے تیاری نہیں کی، اس کی ہم نے فکر نہیں کی۔ ہم یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جیسے ہو رہا منمانی ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی آپ کو کام آنے والی نہیں ہے۔ کام تو وہی چیز آئے گی جو اپنی زندگی میں آپ نیک اعمال کر لیں گے۔ جو آپ تھوڑی دیر آپ اللہ کی کلام، اللہ کو یاد کر لیے، قرآن کی تلاوت کر لیے، اللہ کے ذکر کر لیے، مسجد میں جا کے آپ نماز کو ادا کر لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، روزے رکھے، یہی چیز کام آنے والی ہے۔ آپ چاہے دنیا کے اندر کتنا بھی محنت کر لیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اولاد آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ زیادہ سے زیادہ شروع میں ایک بار قرآن خوانی، اس کے بعد 40 ماہ، اس کے بعد پھر سال میں ایک بار ایک ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی یاد نہیں کرے گا۔ آپ خود اپنی زندگی کو آپ بنائیے، اپنی آخرت خود آپ بنائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرے ہوئے انسان کو ہی صرف ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ آپ زندے ہیں، آپ اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ جمع کر کے رکھیے۔ آپ نیت کیجئے کہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جمع ہو رہا ہے۔ آپ تسبیحات پڑھیے،
کلمہ کا ورد کیجئے، درود شریف پڑھیے، استغفار پڑھیے، وہ آپ کے خزانے میں آپ نیت کر لیں کہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے نام اعمال میں جائے گا۔ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو وہ ثواب آپ کو پہنچ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رہیں صحیح اعمال اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں ہم نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔